حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں. اور یہ میرا تخیل نہیں ہے بلکہ احادیث میں یہ تفصیل موجود ہے. جناب عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں اور وہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں. اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس وقت 20 سے 22 سال کی عمر کے درمیان کا ان کا زمانہ چل رہا ہے. بڑے ذہین فتین فقی اور محدث قسم کے صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا اور اس کو محفوظ کیا اور آپ سے بہت ساری احادیث بھی انہوں نے روایت کی اور حضور کی زندگی میں جہادوں میں شریک رہے. خلفائے راشدین کے ادوار میں مجاہدین کی صف اول میں پیش رہے اور اسلام کے دلیر ترین لوگوں میں سے حضرت جناب عبداللہ ابن عمر ہیں اور احادیث کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں اور صحابہ کی فہرست میں سے ایک عظیم شخصیت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد امیر المؤمنین عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کیا ہے اور ان کے دل پر بھی سچی بات کو اللہ ڈال دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا ما نزل بالناس قط فقالوا فیہ وقال عمر فیہ کہ جب بھی لوگوں میں کوئی معاملہ زیر بحث آتا ہے تو لوگ اس میں اپنی رائے دیتے ہیں. وقال فیہ عمر اور میرے والد عمر بھی اس مسئلے میں ایک رائے دیتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے الا نزل کہ جب انہوں نے رائے دی سب نے اور میرے والد جناب عمر نے بھی رائے دی تو پھر جب قرآن کریم اترا تو وہ میرے والا نحو ما قال عمر تو وہ حضرت عمر کی جو رائے ہوتی تھی اسی کی موافقت میں اللہ کا قرآن بھی نازل ہو جاتا تھا. اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور یہ واقعہ 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا جس میں 1000 کافر تھے اور 313 مسلمان. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باوجود قلت کے اس میدان میں فاتح بنایا اور یہ دنیا کی تاریخ کی ایک عجیب جنگ ہے جس کا نتیجہ 100% عقل کے خلاف آیا ہے ایمان کی بنیاد پر. توجہ رکھیے گا. تو اس میں جب رزلٹ آیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ 70 کافر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے جن کو مسلمانوں نے رسیوں سے باندھا اور اپنی گرفت میں لے لیا اور باقی جو لوگ تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. اللہ نے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی عطا فرمایا اور یہ سن 2 ہجری 17 رمضان کا واقعہ ہے. میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ ہے. آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. تو جس وقت یہ 70 قیدی آئے اب یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوئے کہ دشمن کے کئی لوگ قید میں آ گئے. یہ ایک مسئلہ تھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری یہ رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں. ایک تو مالی طور پر مسلمان اس وقت کمزور ہیں تو فدیہ ملنے سے کچھ معیشت مستحکم ہو جائے گی کیونکہ ان سے تو سب کچھ مکہ والوں نے چھینا ہے اور یہ بیچارے ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکے. تو اگر فدیہ ملے گا تو یہ بہتر لگ رہا ہے کہ یہ بھی کم از کم اپنی کمر سیدھی کر لیں گے. دوسری بات کم از کم اس فدیے کے نتیجے میں کچھ ان کو شرم آئے گی اور آئندہ ہو سکتا ہے اس احسان کی وجہ سے وہ ہمارے مقابلے میں اسلحہ اٹھا کے نہ آئے.
تو اس میں دو حکمتیں میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، ان کو قتل نہ کریں، یہ میری رائے ہے۔ صحابہ کرام دیگر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں، اب ہر ایک اپنی رائے دے رہے۔ اکثریت کی رائے وہی ہے جو جناب صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے عمر آپ بتائیں، یہ 70 لوگ ہماری گرفت میں ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں آئے، یہ جنگی قیدی ہیں، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے، اور ظالم بھی ہیں کہ ان کو سب کچھ ہمارا ان لوگوں نے سمیٹا اور چھینا ہے اور ہمیں جلا وطن کیا ہے، جرم ان کا بہت بڑا ہے، لیکن آپ کیا رائے دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر نے عجیب رائے دی اور سب سے برعکس کر کے دی۔ عرض کیا، اللہ کے رسول اس طرح کریں، یہ جتنے بھی ہیں یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہوئے باقی غیر مسلم ہیں، تو مسلمان ادھر ہیں اور یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے یا ہمارے دین کو مٹانے کے لیے نکلے، تو آج ہمارے ہتھ چڑھیں تو یہ رحم کے قابل نہیں، کیونکہ یہ کافروں کے سرپرست ہیں اور ان کے وڈیرے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں مالی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی گردنیں اڑانی چاہیے، سب کا سر قلم کر دینا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی کافر کو جرأت نہ ہو سکے مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرنے کی، لہذا رعایت نہ کی جائے، اور اس میں طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ اس میں جناب علی المرتضیٰ کے بھائی عقیل ہیں جو ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، گرفتار ہو گئے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، کہا کہ عقیل کو علی کے حوالے کیا جائے، اور آپ کے چچا عباس ہیں اور ان کے بھائی حمزہ مسلمان ہیں، عباس نے کلمہ نہیں پڑھا، مقابلے میں آئے ہیں، تو عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کیا جائے اور میرے رشتہ دار میرے ہینڈ اوور کر دیے جائیں، اور اس کے بعد ہمیں اس چیز کا پابند بنایا جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑا دیں اور کھوپڑی فضا میں اڑا دیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے دیکھا کہ عمر کا فیصلہ تو بڑے جذبات سے بھرپور ہے اور صدیق کا فیصلہ نرم ہے، اور آپ کی رحمت کا تقاضا بھی نرمی کا تھا، اور آپ رائے تو لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، وشاورہم فی الامر، کہ اہم معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اللہ کا حکم پورا کیا، لیکن آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب امیر رائے لے لیتا ہے تو مشورہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جب فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر سب کے لیے لازم ہے کہ امیر کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول نے رائے لے لی جس میں اس مسئلے کے تمام پہلو پازیٹیو اور منفی سامنے آ گئے، اور آپ نے اس کے بعد فیصلہ دے دیا کہ اس طرح کر لیں کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں مکہ میں رہنے والے، وہ اپنے اپنے قیدی کا فدیہ دیں، اور فدیہ مقرر کر دیا تو اپنے قیدی کو چھڑا کے لے جائیں، اور جن کا پیچھے آنے والا کوئی اور وہ پڑھے لکھے ہیں تو وہ کم از کم اس کے بدلے جو مسلمان ہم بتائیں گے اس کے بدلے ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، بس یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا، اور اس طریقہ کار سے آپ نے فیصلہ دے دیا۔ اب یہ ایک طرف تو لوگوں کی سب کی رائے تھی جو اگرچہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ نے 4 قسم کا سلوک قیدیوں سے کرنے کی اجازت دی ہے، یا تو ان کو معاف کر کے چھوڑ دیں، فدیہ نہ لیں، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، یا پھر آپ ان کو قیدی رکھیں اور غلام بنا لیں، یا پھر آپ ان کو قتل کر دیں۔ امیر جو صورت بہتر سمجھے وہ کر سکتا ہے۔ یہ پارہ 26 سورہ محمد میں اللہ نے 4 مسئلے بیان کیے۔ آج بھی جو امیر وقت جہاد کرے گا اور آگے قیدی مل جائیں، اسلام نے 4 صورتیں بتائی ہیں کہ جو تمہیں بہتر لگے وہ کر۔ اگر پہلی مرتبہ کوئی آیا ہے یا غلطی سے آ گیا ہے، وہ آنا نہیں چاہتا تھا مجبور ہے، اور امیر چاہتے ہم اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک اجازت دی گئی ہے کہ فیصلہ کر سکتے ہیں، فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، قیدیوں کا قیدیوں سے تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 4 صورتیں موجود ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے فدیے والی صورت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی، اور بڑے جلال کے اندر، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، یہ آپ نے کیا کیا؟
آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا کہ آپ دنیا کا مال لے کر ان کو چھوڑ دیتے. آپ کے مرتبے کے موافق یہ تھا کہ جب ان کو پکڑا ہے اچھی طرح ان کی مرمت کرتے اور ان کا خون بہاتے, ان کو قتل کر دیتے. یہ بہترین طریقہ آپ کی شان کے مطابق تھا کہ آپ حضرت عمر کی رائے کے مطابق ہمیشہ کے لیے ان کو کل عدم کر دیتے. یہ اسلام کی ایک غیرت ہے کہ جو کسی بھی صورت اس طرح کے دشمنوں کو راستہ نہ دیتی. اب اللہ کے رسول کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے, اللہ اسے غلط نہیں قرار دے رہے, لیکن آپ نے اس وقت جو رائے دی جناب عمر نے, اللہ نے وہی اتار کر حضرت عمر کی موافقت کی ہے. تو حضرت عمر ان لوگوں میں سے تھے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک معاملے میں سارے لوگ ایک طرف جناب عمر دے دیں تو اللہ کی تائید ہمیشہ حضرت عمر کے حق میں آ جایا کرتی تھی.